ماہ رمضان میں وفات، آخری اشرے میں وفات، تاک جفت اور صرف نور جہاں کی بخشش کروائی تھی تاج جمیل صاحب نے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی. اس طرح نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں ہے عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ پڑھا دیا، منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا، اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں نہیں معافی ہوگی ان کے لیے. اور آندہ آپ نے ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے اور نہ ان کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ ان کے لیے دعا کرنی. یہ سب جذباتی باتیں ہیں. اور اگر کوئی ایسی روایتیں کو مانتا بھی ہے نا صحیح، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا قبر حساب و کتاب نہیں ہونا. وقتی طور پہ حساب و کتاب رک گیا، بعد میں ہونا ہے، رمضان کے بعد ہو جائے گا. اگر کسی نے اس روایت کو صحیح بھی ماننا ہے رمضان تو یہ نہیں ہے کہ ان معافی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ان کے وہاں پہ جب کوئی فوت ہوتا ہے 40 دن تک خیمہ لگا لیتے ہیں. 24 گھنٹے شفٹوں میں لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. 8 گھنٹے بعد شفٹ بدل دی ہے. وہ کہتے ہیں تو انہوں پتہ ہے نا وہ حدیث میں آیا کہ جیسے ہی دفنا کے لوگ واپس جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، ہم منوں کو واپس ہی نہیں جانے دیں گے. تو کنے دن آن گے؟ پہلے دن آن گے، جس ٹائم آن گے بندے موجود نے، آپ 1 مہینے بعد تنگ آن گے، حساب کتاب ہی نہیں ہوئے گا. یہ کنسپٹ ہے ان کا. وہ ایک سمبولک بات ہے کہ جب کوئی وہاں سے جاتا ہے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے وہ بندہ، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر سے جانا ضروری ہے حساب و کتاب کے لیے. آپ چلے بھی جائیں یا ادھر بیٹھے ہیں حساب و کتاب، وہ تو نہ آپ کو نظر آنا، آپ CCTV کیمرہ لگا لیں. اب جب ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں کہ تنویر بیٹا پڑھ ہیں اور باقیوں کے تو سائڈ تے ہو جاؤ فرشتے آن لگے نے، تو ڈاکٹر صاحب تو آڈے ہوندے ہیں اگر فرشتے آ رہے ہیں، تسی بھی تو انسان ہی ہو نا. آپ کے قدموں کی آہٹ کا انتظار نہیں کریں گے؟ یہ تو اڑی یاری ہے فرشتیاں نال. باتیں منی ہوئی.